آپ کے سامنے آ جائیے. خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو. ہاللیلویا. دھنیواد اس خدا کا جس نے آج مجھے اور آپ کو اپنی حضوری میں بلایا ہے تاکہ ہم اس کے مقدس کلام کو سن پائیں. سب بولیے ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. آئیے کلام خدا کی عزت میں میرے ساتھ کھڑے رہیے. آواز کو پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت مقدسہ کو دیکھیے میرے ساتھ. آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں ضرور بائبل مقدس کو کھولیے. پہلا پطرس کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ. جی یوں مرقوم ہے کلام خدا میں کچھ بھی کرے. اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے. سب بولیے آمین. ہم نے پڑھا ہے پہلا پطرس 4 اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت مقدسہ. اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو کیا لکھا ہے؟ تو بھی تو مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. کئی بار آپ بیٹھ جائیے. کئی بار یاد رکھیے ہمیں نامناسب لگتا ہے کہ نیکی کریں اور دکھ اٹھائیں. کئی بار ہمیں عجیب لگتا ہے ہم بھلے کام کریں اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر یا صلہ یا عزت ملنے کی بجائے ہمیں دکھ ملے. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے اگر راست بازی کی خاطر تم دکھ سہو تو کہا یہ تمہارے لیے دکھ کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے لیے مبارک حالی کی بات ہے. آپ کو پتا ہے بائبل میں مبارک حالی کی ایک لمبی لسٹ مرقوم ہے. نئے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح کی معرفت مبارک حالی کی ایک لمبی ترتیب دی گئی ہے. اور اس ترتیب میں جب ہم اس ورس کو پڑھتے ہیں تو اس مبارک حالی کی ترتیب میں یہ ورس 8ویں نمبر پر آتی ہے. بائبل کہتی ہے راست بازی کی خاطر دکھ سہنا مبارک حالی ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل میں نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی معرفت جب مبارک حالی کی ترتیب کو لوگوں میں فرمایا گیا یا اسے بائبل میں لکھوایا گیا، اس مبارک حالی کی لسٹ میں یہ مبارک حالی 8ویں نمبر پر ہے. آئیے اس ترتیب کو پڑھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 3 آیت سے پڑھیں گے. متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب اس کی 3 آیت مقدسہ دیکھیے میرے ساتھ. بائبل فرماتی ہے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں، بائبل کہتی ہے یہ اس ترتیب میں اول نمبر پر مبارک لوگ ہیں. اور مبارک حالی کی ترتیب میں یہ اس لسٹ میں ایک درجے کے لوگ ہیں، پہلے درجے کے لوگ ہیں جو دل کے غریب ہیں. دل کے غریب سے مراد کہ انہیں بادشاہی کی بھوک ہے. غریب لوگ کہتے نہیں جو وہ کھا رہا تھا بڑا بھوکا ہے بھائی، کیونکہ غریب ہے، غربت ہے اسے، اور جب اسے ملتا ہے تو وہ اسے بہت مطلب بے شرمی سے کھاتا ہے. اور یہاں پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو بادشاہی کے لیے بھوکے گئے، بائبل کہتی ہے ان کو آسمان کی بادشاہی عطا کی جائے گی. اب مبارک حالی میں 4 ورس میں دوسرے درجے کی جو مبارک حالی ہے، اب دوسرے درجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے کم ہے، مطلب یہ ہے تو اس سے برابر، لیکن یہ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتی ہے. میں نے کہا پوزیشن میں، شہادت، عزت میں یہ کم نہیں
لیکن یہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے. وہ کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. اب تیسرے نمبر کی مبارک حالی، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. 6 ورس میں چوتھے نمبر کی مبارک حالی، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. 5ویں نمبر کی مبارک حالی 7 ورس میں، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. آگے 6 نمبر کی مبارک حالی 8 ورس میں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. 7ویں نمبر کی مبارک حالی، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے گئے کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. سب بولیے آمین. اب سوچئے 8ویں نمبر پر جس مبارک حالی کو آج ہم سیکھنے والے ہیں اس لسٹ میں یہ 8ویں نمبر پر ہے. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. رائچسنس بائبل کہتی ہے اسے ترتیب میں پرسیکیوشن کے ساتھ رکھا گیا ہے. ہم راست بازی کی لائف جینا چاہتے ہیں، خدا ہمیں دکھ دے گا، خدا ہماری لائف میں ستاو آنے دے گا. اور یہاں پر 8ویں نمبر پر جب میں نے کہا راست بازی کی خاطر دکھ سہنا، بائبل کہتی کہ یہ نسل انسانی کے لیے، راست باز لوگوں کے لیے یہ مبارک حالی کی جگہ ہے. اب مجھے بتائیے، جب بائبل کہتی ہے اس ترتیب میں راست بازی کی دکھ اٹھانا یہ 8ویں نمبر کی مبارک حالی ہے. 8 کا عدد نئی بگننگ کا عدد ہے، نئی شروعات کا عدد ہے. اور 8 کا عدد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا عدد ہے کیونکہ سنڈے سے سنڈے 8. اور میں نے کہا یہ نئی بگننگ کا، نئی شروعات کا عدد ہے. اور یہاں پر یاد رکھو جب ہم پرسیکیوشن سہ کر اور اس اپنے پیریڈ کو پاس کر کے نکلتے گئے تو پرموشن ہمارا حصہ ہے. اور جب پرموشن ہمارا حصہ ہے تو اس پرموشن میں ہماری ایک نئی شروعات ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بائبل کہتی ہے کہ 8ویں نمبر کی جو مبارک حالی ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں راست بازی کی خاطر دکھ سہنا پڑے گا. اور یہ کیا ہے؟ دکھ کی بات ہے کہ مبارک حالی کی بات ہے؟ یہ مبارک حالی کی بات ہے. اور اس ترتیب میں نے کہا اسے بائبل نے 8ویں نمبر پر اس لیے رکھا ہے کہ جب ہم دکھ سہ کر اور اس میں سے نکلتے گئے تو ہماری نئی بگننگ ہوتی گئے، ہم نئی شروعات میں آتے گئے کیونکہ تب خدا کی طرف سے فریش گریس، فریش انائنٹنگ، فریش وزڈم اور فریش اسٹرینتھ ہمارا حصہ رہتی ہے. آمین. ایک بچہ سوچو 7ویں پاس کرتا ہے، کب پاس کرتا ہے؟ جب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جب اس پر امتحان آتا ہے، امتحان کو پاس کرتا ہے، پرموشن آگے 8ویں میں جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا بیگ ہے اس کے پاس، نئی بکس ہیں اس کے پاس، نیا یونیفارم ہے، نئے لوگ ہیں، نئی کلاس ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی نئی بگننگ ہے، نئی شروعات ہے. اور مسیحی زندگی یہ کہتی ہے جو ہماری مرکزی آیت ہے، اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم کیا ہو؟ مبارک ہو. اور بائبل کہتی ہے ان کے ڈرانے سے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسیحی زندگی جس کو ہم حقیقی معنوں میں بائبل کے اعتبار سے جیتے گئے وہ دکھ سہنے کا نام ہے. آمین. وہ میں نے کہا پرابلمز کو فیس کرنے کا نام ہے. ہم یہاں پر پکنک منانے کے لیے نہیں آتے، سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ جب مسیح میں آتے ہیں تو پرسیکیوشن سہنے کے لیے آتے گئے. چرچ کا ہر ایک آدمی، ہر ایک بیٹی،
میں نے کہا اکارڈنگ ٹو بائبل اس کے اوپر جو کالنگ ہے وہ پرسیکیوشن سہنے کی ہے. ہم کہہ سکتے کہ میں پاسٹر کی بلاہٹ رکھتا ہوں, ہم کہہ سکتے کہ میں ایونجلسٹ کی بلاہٹ رکھتا ہوں, ہم کہہ سکتے ہیں پروفٹ کی کالنگ رکھتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان سب بلاہٹوں کے بیچ میں اگر دیکھا جائے, ان کا خلاصہ نکالا جائے تو ہر ایک شخص کے اوپر دکھ سہنے کی بلاہٹ ہے. کیا مسیح نے کہا تھا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے کیا کرے گا؟ کروس اٹھائے گا, وہ اپنی صلیب اٹھائے گا. آمین. کیا کرے گا؟ وہ اپنی صلیب اٹھائے گا. آپ کے اوپر, میرے اوپر, ہم جب چرچ میں آتے ہیں مسیح کی سیوا کے لیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دکھ سہنے کی بلاہٹ ہے. حننیہ کی معرفت خدا نے پالوس سے کہا تھا کہ میں نے تجھے قوموں کے بیچ میں اور بادشاہوں کے بیچ میں دکھ اٹھانے کے لیے بلایا ہے. ہم مسیح میں آتے ہیں جینے کے لیے, ہم مسیح میں آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, ہم مسیح میں آتے ہیں پراسپر لائف جینے کے لیے, جبکہ یہ غلط ہے, جبکہ یہ غلط ہے. کیونکہ بائبل کا پرچار پروسپیرٹی کا, سکسیس کا, کامیابی کا پرچار نہیں ہے. بائبل کا پرچار پرسیکیوشن کا پرچار ہے. اگر ہم دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں وہ سکھ دینے کے لیے تیار ہے. سب بولو آمین. بائبل کہتی ہے یہ مبارک حالی ہے. مبارک حالی کے لیے انگلش لفظ آیا ہے کہ یہ تمہارے لیے بلیسڈ پلیس ہے, یہ تمہارے لیے برکت کا مقام ہے. ہم مسیح کے لیے دکھ سہے تو یہ برکت کا مقام ہے. سوچو کب کسی کو لگتا ہے کہ وہ مسیح کے لیے دکھ سہے اور اسے لگے کہ یہ برکت کا مقام ہے؟ لگتا ہے کسی کو؟ نہیں لگتا. بائبل یہ پرچار کرتی ہے کہ جب تمہیں راست بازی کی خاطر ستاو سہنا پڑے, پرابلمز فیس کرنی پڑے, لوگ تمہارے خلاف ہو, برادری اور سماج تمہارے خلاف چلے, تمہارے اپنے تمہارے خلاف جائیں, تب تم سمجھنا کہ تمہارا چلنا صحیح ہے. ہاللیلویا. کئی بار ہم لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنی مسیحی لائف جینا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو صحیح چل رہا ہوں پر وہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو کرے گا. اگر وہ چپ ہے تو ہمارا چلنا غلط ہے, اگر ہم چل رہے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمارا چلنا صحیح ہے, کیونکہ ہمارے چلنے سے شیطان کو پرابلم ہے اور وہ حالات کو, وہ لوگوں کو, وہ کسی بھی چیز کو یوز کر سکتا ہے ہمیں روکنے کے لیے. پر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آپ کو ہر وقت دکھ سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. سب لوگ ہاللیلویا. اب مجھے بتائیے دکھ سہنا ایک کرسچن کے لیے اتفاقاً ہے کہ یہ عادتاً ہے یا نارمل ہے یا معمول ہے؟ کیا ہے بولیے؟ دکھ سہنا ایک کرسچن کے لیے اتفاق کی بات ہے کہ معمول کی بات ہے؟ اس کے لیے معمول کی بات ہونی چاہیے. جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پھر اس سے پرابلم نہیں ہوتی. اور بائبل کا پرچار یہ ہے کہ اگر تم راست بازی اپنی لائف میں بنا چکے ہو اور اسے چلا کے رکھنا چاہتے ہو تو وہ رائچسنس پرسیکیوشن کو لے کر آئے گی, وہ ستاو کو لے کر آئے گی, وہ دکھ کے راستے کھولے گی, وہ تمہارے لیے ویرودھ کے راستے کھولے گی. اب یہاں پر سنیے, اگر کوئی مسیح کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے دکھ اٹھاتا ہے تو 3 چیزیں خدا اس کی لائف میں کرے گا. پہلی, خداوند یسوع اس کے دکھوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. خداوند یسوع اس کے دکھوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. یہ پہلی بات ہوگی. اگر میں نے کہا اس کی وفاداری مسیح میں ہے دکھ سہنے کے لیے تو وہ دکھ خدا کا جلال, اس کی گلوری کو ظاہر کریں گے. دوسری چیز, وہ ان دکھوں کو دوسروں کی برکت کے لیے استعمال کرے گا. دکھ ہم سہ رہے گئے اور ہمارے دکھوں سے لوگ برکت پا رہے ہیں, لوگ چھڑائے جا رہے ہیں, لوگ بچائے جا رہے ہیں. اور تیسری چیز, وہ ان دکھوں کو خود ہمارے لیے بھلائی کے لیے استعمال کرے گا. اگر یہ دکھ کہاں سے آئے بولیے؟ خدا میں وفاداری دکھانے کے لیے, راست بازی کی راہ سے آئے تو 3 چیزیں بائبل کے مطابق ہوں گی. نمبر 1, خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہوگا. نمبر 2,
اس دکھ سے لوگ برکت پائیں گے. نمبر 3، اس دکھ سے خود میری اپنی بھلائی پیدا ہوگی. مجھے یاد ہے پاسٹر سجاد کے کوچ کرنے سے پہلے جب آخری بار میں ان سے ملا تو میں نے ایک ہی بات ان سے کہی تھی. میں نے کہی آپ نے مجھے دکھ دیا اور میں اٹک سے بھاگا اور یہاں واں میں اس لیے آ کے رہتا کہ میں وہاں پر مجھے دکھ ملتا تھا، لیکن اس دکھ کو خدا نے میری بھلائی کے لیے استعمال کیا. کون جانتا تھا، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہاں پر میں خدمت کروں گا، لیکن یہ اس کا پلان تھا اور وہاں پر مجھے دکھ مل رہا تھا. میں کئی بار پاسٹر جی سے کہتا لوگ اتنا جیسس کا پرچار نہیں کرتے جتنا میرا ذکر کرتے ہیں. تو پاسٹر جی نے ہمیشہ ایک ہی بات کہنی، جو نہ کوئی یسوع دا ذکر ہوتا تھا یسوع دا کر دے، تو نہ کوئی یسوع دا نہیں ہے تو تیرا کر دے نا، تو فکر کیوں کر رہا ہے. اور میں ان کو یہ گواہی دے رہا تھا کہ آپ کے دکھ سے خدا نے میرے لیے بھلائی پیدا کی ہے، کیونکہ مجھے خدا نے وہاں پر اب جگہ دی ہے کام کرنے کے لیے. اور میں آپ کو یہ اس لیے گواہی دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ خدمت کے حوالے سے ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ دکھ آپ کے لیے کسی بھی طرح سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے. ایک خلاصہ نکالیے اپنی زندگی کا. دکھوں کا آنا اصل پرابلم نہیں ہے. دکھوں کا آنا میں نے کہا اصل پرابلم نہیں ہے. اصل پرابلم ہے یہ نہ سمجھ پانا کہ دکھ کہاں سے آ رکھے ہیں، یہ اصل پرابلم ہے. اب سنیے، اگر دکھ ہم میں راست بازی کی وجہ سے سہے تو یہ گارنٹی ہے وہ خدا کی طرف سے آئیں گے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ خدا کی طرف سے آئیں گے. اگر دکھ میں نے کہا رائچسنس کی وجہ سے سہے تو یہ بائبل کی گارنٹی ہے وہ خدا کی طرف سے آئیں گے، کیونکہ دکھ ہماری پرفیکشن کے لیے گئے، وہ دکھ ہماری سدھتا کے لیے گئے، وہ دکھ ہماری میچورٹی کے لیے گئے، وہ دکھ میں نے کہا ہماری بڑھوتی کے لیے گئے، کیونکہ دکھ میں نے کہا پرموشن بھی ساتھ لاتا ہے. آمین. اور یاد رکھو، اگر دکھ ہمارے پاپ میں پڑنے کی وجہ سے گئے تو وہ دکھ گارنٹی ہے شیطان کی وجہ سے گئے، وہ شیطان کی طرف سے گئے. اور وہ دکھ جو خدا کی طرف سے آئے وہ مبارک حالی پیدا کریں گے، پر وہ دکھ جو شیطان کی طرف سے آئے وہ ذلت، رسوائی اور موت پیدا کریں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ میں جس پرابلم میں ہوں اس کی وجہ کیا ہے. کیا میں نے نیکی کی وجہ سے، کیا میں نے ایمانداری کی وجہ سے، کیا راست بازی کے وجہ سے دکھ سہے؟ تو آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ یہ عزت کی جگہ ہے. ہم سچ بول کر، ہم خدا کے ساتھ چل کر دکھ اٹھا رہے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ خدا نے ایسے حالات کو پیدا ہونے دیا تاکہ وہ ہماری زندگی کے اندر آئیں اور ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے. سب بولو ہاللیلویا. راست بازی کی خاطر دکھ سہنے میں بائبل کہتی کہ مسیحوں کی عزت ہے، مسیحوں کی مبارک حالی ہے. اور ایک اور چیز ہے، سادھو سندر سنگھ نے اپنی ایک بک میں لکھا کہ مسیح میں دکھ سہنا یہ بوجھ یا شرمندگی کی بات نہیں، یہ ایک کرسچن کے لیے پریولیج کی بات ہے، استحقاق کی بات ہے. اس نے کہا یہ اس کی عزت کی بات ہے. مسیح کی خاطر دکھ سہنا بوجھ ہے کہ پریولیج ہے؟ بولیے. اس نے کہا یہ پریولیج ہے. ہم مسیح میں راست باز ہیں اور ہم دکھ سہ رہے ہیں. بائبل نے کبھی بھی، یاد رکھو، رائچسنس سے پرسیکیوشن کو الگ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں، نہ پرانے عہد نامہ میں اور نہ نئے عہد نامہ میں. جب آپ راست بازی کی لائف کو کسی کو بھی بائبل میں اور آج کے سماج میں بھی جیتے دیکھو گے، اس کی لائف میں دکھ ہوگا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھ اسے اس طرح سے ہو کہ لوگ آ کر اسے مارتے ہوں جیسے رسولوں کے لیے ہوتا تھا. وہ دکھ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے کاروبار میں نہ صحیح ہو سکتا ہے اولاد نہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور ایسی پرابلم میں ہو، پر دکھ ہوگا.
केस उसका अलग अलग होगा। और इसलिए है ताकि ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर इस बात को साबित कर पाए कि वो दे या ना दे, हम उसके साथ अड़े और खड़े हैं, और वो सुख करे ना करे, वो चंगा करे ना करे, और हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हर एक क्रिश्चियन के लिए दुख सहना बोलो मुबारक हाली की बात है। किस चीज की बात है? मुबारक हाली की बात है। ये उसके लिए बरकत का मुकाम है, ये उसके लिए इज्जत की जगह है। अब बाइबल मुकद्दस बड़े खुले अल्फाज में तीन चीजों को बड़ा करीब करीब बताती है। पहली चीज रास्तबाजी, दूसरी चीज उसके साथ दुख, और तीसरी चीज मुबारक हाली। उसने कहा इनको खुदा ने ऐसे तरतीब से जोड़ा है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना नहीं है। ये इनका चोली दामन का साथ है। ये नामुमकिन है कि कोई दीनदारी या रास्तबाजी की वजह से दुख सहे, और बाइबल कहती है ये भी नामुमकिन है कि वो मुबारक हाली को अपनी लाइफ में ना देखे। अगर मैंने कहा हम रास्तबाजी की वजह से सताए जा रहे हैं, तो ये नामुमकिन है कि हम अपनी जिंदगी में मुबारक हाली की फसल को ना देखें। बाइबल इसकी गवाही देती है, और बाइबल एक क्रिश्चियन को इसके बारे में आगाह करती है कि अगर वो मसीह के लिए दुख सहने को तैयार है तो खुदा उसे उसकी जिंदगी में बरकतें जारी करने को तैयार है। हालेलुया। लेकिन ये होता फौरन नहीं है, ये फौरन नहीं होता। इसलिए कई ऐसे वाकयात हैं, कई ऐसे किस्से हैं बाइबल में जिनकी गवाहियां मौजूद हैं। 15 साल सोचो, 15-16 साल की उम्र में दाऊद को मसा किया गया, तो अगले दिन तो बादशाही नहीं मिली। कितने साल लग गए उसे? अगले 14-15 साल और लग गए। 17 साल की उम्र में यूसुफ को सपने आते रहे कि तू बादशाह बनेगा, और अगले 13 साल बाइबल कहती है खुदा ने उसे तोड़ने में लगा दिए, क्योंकि दोनों 30 साल की उम्र में जाके बादशाह बने। एक लंबा टाइम है। खुदा याद रखो इस प्रोसेस से हमें इसलिए निकालता है ताकि जब हम आगे लोगों के बीच में काम करें, हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। वो हमारी हर एक नुक्कड़ को तराशता है, हर जाविये से हमें नापता है, ताकि हमारे लिए अय्यूब की तरह फख्र कर सके कि मेरे बंदा शाहिद को तू जानता है, मेरी बेटी सना को तू जानता है, उसकी मानद दुनिया में कोई नहीं है। आमीन। क्या हम बोलिए खुदा को अपने ऊपर फख्र करने का मौका नहीं देंगे? और कब ये मौका आता है? जब हालात हमारे खिलाफ हो, क्योंकि जब हालात हमारे साथ है तो नाच कर तो सभी जय जयकार करेंगे ना। जब हालात खिलाफ हैं और हम जय जयकार कर रहे हैं, तभी तो वो देखता है कि खाने को कुछ नहीं है और बीमारी है घर में, और फिर भी कोई ऐसा टाइम नहीं कि ये वर्शिप मिस करे, कोई ऐसा टाइम नहीं कि बाइबल स्टडी या अपनी प्रार्थना मिस करे। और खुदा इन चीजों को देख कर अपने फरिश्तों से हम कलाम होता है, अपनी खुदाई से हम कलाम होता है, और ये चीजें उसे ग्रेस जारी करने पर मजबूर करती हैं, फेवर जारी करने पर मजबूर करती हैं। बाइबल मुकद्दस मैंने कहा जब जब राइचसनेस की बात करेगी तो बाइबल परसिक्यूशन को जरूर लाएगी बीच में, क्योंकि ये ऐसे कहे इनका चोली दामन का साथ है। ये दोनों लाजिम मलजूम है। एक वर्ष को देखिए, दूसरा तिमोथियुस 3 बाब उसकी 12वीं वर्ष को देखिए। दूसरा तिमोथियुस और उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा पढ़िए मेरे साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जी बहन पढ़िए। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आमीन। कंडीशन क्या है बोलिए? जितने मसीह यीशु में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कंडीशन क्या है? वो सताए जाएंगे, उन्हें परसिक्यूट किया जाएगा, उन पर सताव आएगा। पहला लफ्ज है जितने रास्तबाजी की, मतलब राइचसनेस की। यहां पर दीनदारी मतलब गॉडलीनेस। जितने गॉडलीनेस में चलना चाहते हो वो परसिक्यूशन के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखो। बाइबल कहती है जितने भी। अब यहां पर जितने से मुराद के कोई खास किस्म नहीं है,
بلکہ ہر ایک آدمی، میں نے کہا جب مسیح میں مسیحی لائف کو جینے کے لیے آتا ہے تو اس کی کالنگ کیا ہے؟ بولو کیا کالنگ ہے؟ ستایا جانا، اسے دکھ سہنے کو خدا بلاتا ہے، اسے ستاپ سہنے کو۔ جتنے مسیح یسوع میں گاڈلینس کے ساتھ، دینداری کے ساتھ، دھارمکتا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بائبل کہتی ہے انہیں اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے کہ وہ ستائے جائیں گے، انہیں ستاپ سہنا پڑے گا۔ کلیسیا میں نے کہا ہر ایک شخص کو یہ سچائی سیکھنی چاہیے، اسے ماننی چاہیے۔ آج یاد رکھیے، زیادہ تر لوگ جب مسیحیت کا پرچار سنتے ہیں وہ مسیح میں آنا چاہتے ہیں، لیکن جب ایسی صداقت اور ایسی سچائی کو سنتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسیح میں آ کر ہمیں راست بازی اور اچھائی کے کام جب کرنے کے تو کوئی مالا شالا پڑھنی چاہیے، ہے نا، کوئی اچھی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، کوئی میڈل شیڈل دینا چاہیے، لیکن یہ کیا ہم اچھے کام کریں اور ہمیں دکھ ملے، ہم نیکی کے کام کریں اور لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ آپ بلیو کرو، ہم میں سے اگر کوئی بھی دنیا داری میں ہو تو کوئی اس کا مخالف نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ اور جس دن ہم حقیقی اور سچی لائف کو جینے کے لیے سٹیپ لیں گے، اسی دن آپ دیکھو گے حالات خلاف ہو جائیں گے، واقعات خلاف ہو جائیں گے، لوگ خلاف ہو جائیں گے۔ میں نے کئی لوگوں میں یہ کہتے سنا ہے کہ جب ان کے بچے گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم سینما ہال جاتے تھے، ہماری بری سنگتی تھی اور شراب پیتے تھے، کبھی ماں باپ نے، رشتہ داروں نے نہیں منع کیا تھا، لیکن جس دن ہم نے چرچ جانا شروع کیا لوگوں نے کہا لو جی پائی ہو گئے انہیں، ہے نا۔ لوگ بولتے ہیں اور جی لو سو چوہے کھا کر اب بلی حج کو چلی۔ اب باتیں کب ہو رہی ہیں؟ تب تو باتیں نہیں ہوئی جب چوہے کھائے تھے، اب جب حج کو چلے ہیں، جب راستے کے کام شروع کیے تو سماج، میں نے کہا، ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رائچسنس یا گاڈلینس یہ ایک ایسی خدا کی ترتیب ہے کہ جب اس میں جینے کے لیے آتے ہیں تو شیطان اکیلا نہیں، اس کی پوری افواج ہمارے خلاف ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے جہاں سے ہمیں ڈسکرج کیا جائے، ہمیں چلنے سے روکا جائے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے۔ 8 ایریے میں مجھے یاد ہے ایک دن ہم میٹنگ کر کے ہم نیچے اترے تھے، ایک اور پادری کو خدا نے شیطان نے استعمال کر لیا ہمیں ڈسکرج کرنے کے لیے۔ تو شیطان کے لیے پرابلم نہیں ہے کہ وہ اپنی بچوں کو، وہ کئی بار یہودا جیسے، آج بھی تو یہودا جیسے چرچ میں کہنا ہے کہ نہیں ہے، وعدہ راست بازی کا ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے راست بازی کی خاطر پرسیکیوشن سہنا یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ لازمی مضمون ہے۔ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، اچھا مسیح میں آئے ہو دکھ سہو گے یا تم سکھ لو گے، اور آپ کہو گے ہم تو سکھ ہی لیں گے۔ ہم رات کو بھی سیکھ رہے تھے، جب یہ فیصلہ موسیٰ کو کرنا پڑا تو اس نے کہا یہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مسیح کی خاطر دکھ سہنا چاہیے۔ اس نے کہا مسیح کی خاطر دکھ سہنا چاہیے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ مسیح میں دکھ سہنا، میں نے کہا یہ اتنی عزت کی بات ہے اور اتنی اس میں مبارک حالی ہے کہ اگر ہم اس میں آتے ہیں تو بائبل اور اس کی دیگر جتنی ہیلپ کرنے والی کتب ہیں وہ ساری یہ بتاتی ہیں خدا حالات نہیں بدلتا، خدا حالات سہنے کو توفیق جاری کرتا ہے۔ کیا بولا تھا پالوس نے؟ میں چاہتا ہوں یہ کانٹا مجھے نہ چبویا جائے اور یہ چلا جائے۔ خداوند نے کیا کہا؟ یہ نہیں جائے گا، پر تجھے گریس جاری ہوگا، تجھے فضل دیا جائے گا تاکہ تو برداشت کرے۔ آج ہم کہتے ہیں خدا میں مسیحی لائف جینا چاہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ یہ صحیح دعا ہے کہ خداوند میری دکھ چلے جائیں، میری پرابلمز چلی جائے، کہ خدا مجھے فضل دے کہ میں ان کو سہ پاؤں؟ کیونکہ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ سبجیکٹ کمپلسری ہے، مجھے ان کو سہنا ہے، پر مجھے فضل دے۔ اور بائبل کہتی ہے خدا فضل جاری کرتا ہے، لیکن جب یہ دعا ہوتی ہے خدا میرے دکھ چلے جائیں،
خدا میرا ستاو چلا جائے، خدا میری پرابلمز چلی جائیں، خدا بھی خاموش ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے لائف تو رائچسنس کی جینا چاہتا ہے، لیکن وہ چیزیں فیس نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا ہے بولیے؟ اس لیے یہ غلط چیز ہے، یہ غلط دعا ہے۔ آئیے ایک سٹوری ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے یہاں پر یہ لکھا ہے 3:14 ورس، وہی پہلا پترس 3:14 ورس میں وہاں پر کہا گیا نہ ڈرو اور نہ لکھا ہے گھبراؤ۔ کس سے؟ بولیے، پرسیکیوشن سے۔ نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ کہاں؟ راست بازی اور دینداری کو جب جینا چاہتے ہو، اور مت گھبرانا اور مت ڈرنا، کیونکہ تمہیں ان چیزوں کی عادت ہونی چاہیے۔ اور ایک میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر بلی گرام کی بک، انہوں نے کہا کہ اگر دکھ نہیں آئے تو ہر کرسچن اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس کے اوپر دکھ کیوں نہیں آئے، کیونکہ اس کی تو بلاہٹ یہی ہے، اسے سوال کرنا چاہیے۔ اور زیادہ تر لوگ، میں نے کہا، مسیحیت میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ جب یہ پرچار سنتے گئے تو وہ رک جاتے گئے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دیجیے، مان لو ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ مسیح میں آ کر مجھے دکھ سہنے تو میں مسیح میں نہیں آتا۔ اچھا، اپنے سماج میں دنیا دار لوگوں کو اپنے مائنڈ میں لائیے اور یہ سوچئے کہ رات کن کے گھروں میں سونے کے ٹریلے شیطان اٹھیل کے جاتا ہے، پیسے کے یا ڈالر کے ٹریلے ان کے گھروں میں اتار کے جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے بچے ہیں۔ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ دنیا دار لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا وہ قرضے میں نہیں ہوتے؟ کیا وہ پریشان نہیں ہوتے؟ تو وہ خدا کے تو نہیں ہے۔ کس کی اولاد ہے وہ؟ اپنے کاموں کی وجہ سے شیطان کی اولاد ہے۔ وہ تخلیق خدا کی، پر وہ اپنے کاموں سے شیطان کے بچے ٹھہرے۔ تو شیطان، میں نے کہا، اپنے بچوں کو تو دے نہیں رہا، اور لوگ یہ سوچ کر رکے پڑے گئے کہ اگر خدا میں آ کر دکھ سہنا ہے تو میں نہیں آتا۔ تو چلو جہاں پر ہو تو وہاں پر کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا قصہ، کوئی ایک ایسی سٹوری، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی گواہی سنا دو کہ رات کو شیطان نے آ کر تمہارے سارے قرضے اتار دیے اور ایک ایسا چیک تمہیں لکھ دیا اور بولا چل جا، سارے بینکاں تو تیرے قرضے ختم ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کیا فائدہ پاپ کر کے جیل میں جانے کا۔ ہاں، راست بازی کے کام کر کے جائیں تو اجر ہے۔ کیا فائدہ پاپ کر کے بدنام ہونا۔ ہاں، راستے کے کام کر کے لوگوں میں ذکر اس کا ہو اور لوگوں میں ہم زیر بحث ہوں تو اس کا فائدہ اور اجر ہے۔ سب بولو ہاللیلویا۔ بائبل کے اندر مجھے ایک واقعہ ایسا یاد آتا ہے، پر آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بائبل میں کوئی ایسا شخص بتائیے جس نے اس دھرتی میں سب سے پہلے پرسیکیوشن کو سہا۔ بائبل میں کوئی ایسا شخص سب سے پہلے جس نے پرسیکیوشن کو سہا؟ جینیسس میں حابل نے سب سے پہلے، بائبل کہتی ہے، پرسیکیوشن کو سہا۔ جب حابل کی لائف کا مطالعہ کریے تو بائبل صاف کہتی ہے حابل اور قائن کے کاموں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ لوگ کہتے کہ اس نے برا قربان کیا اس لیے قبول ہوا، اور اس نے سبزیاں دی اس لیے نامقبول ٹھہرا۔ ایسی بات نہیں۔ نیا عہد نامہ خلاصہ کرتا ہے، اس ورس کو پڑھیے ذرا، پہلا یوحنا کا خط 3 باب اور اس کی 12ویں ورس کو پڑھیے۔ پہلا یوحنا کا خط 3 باب اور اس کی 12ویں ورس کو۔ اور قائن کے مانند نہ بنے جو وہ شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راست۔ اب یہ سوچو، بائبل تو ان کے بارے میں نیا عہد نامہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے کاموں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اب مجھے بتائیے، جب کاموں میں فرق ہے تو کیا عادتوں میں نہیں ہے؟ کیا کردار میں نہیں ہے؟ کیا نیچر میں نہیں ہے؟ حقیقت ہے، جب میں مسیح میں آیا تھا تو میرے گھر کے سبھی لوگ ابھی بھی دنیا دار ہیں۔ تب میرے لیے زیادہ پرابلم ہوتی تھی کیونکہ میں ایک ہی گھر میں ہم 15-20 لوگ تھے، اور وہ سبھی سنڈے کے دنوں میں VCR دیکھنا،
اور کبوتر اور نہ جانے جھگڑے مگڑے یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور میں اکیلا ان میں کڑتا ہی رہتا کیونکہ میری عادت، میری نیچر خدا کے فضل سے بدل چکی تھی، اور میں ان میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایزی نہیں فیل کراتا تھا یا فیل نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہر چیز میرے مزاج کے خلاف تھی۔ آپ کو بھی یہ، اگر آپ میرے جیسے چیزوں کو آپ تجربہ رکھتے ہو تو آپ سمجھ پاؤ گے۔ میں یہ کہتا ہوں جب ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں کاموں میں نفاق ہے، عادتوں میں نفاق ہے، تو بتائیے یہ دونوں بھائی، بائبل کہتی ہے ایک خدا کی نظر میں فیور اس لیے پا پایا کہ اس کے کام راستی کے تھے، وہ رائچسنس میں چل رہا تھا، اور رائچسنس نے اسے یہ گیان، یہ شعور، یہ سمجھ بخشی کہ یہ کر تو خدا تجھے فیور دے گا۔ اور وہ کیا کیا اس نے؟ جو قانون خدا نے جا کر احبار یا استثنا میں دیا کہ اپنے پلوٹوں کو میرے لیے لانا، اور وہ پلوٹا حابل لے کر آیا تھا، پر اسے کیسے پتا چلا کہ پلوٹا لانا چاہیے؟ کیونکہ وہ بائبل کہتی ہے راست بازی میں لائف جی رہا تھا۔ آپ یہ سوچئے اس آدمی نے راست بازی میں تب چلنا سیکھا جب بائبل لکھی صورت میں نہیں، اس نے راست بازی میں تب چلنا سیکھا جب ایسے چرچ نہیں ہوتا تھا، جب منڈلی نہیں لگتی تھی، جب کوئی پرچار کرنے والا نہیں، جب کوئی بتانے والا نہیں۔ لیکن بائبل ایک چیز ضرور بتاتی ہے، خدا تب ضمیر سے بات کیا کرتا تھا۔ آمین۔ خدا کی بات کرنے کا حصہ کانشیس بائبل کہتی ہے، اور یہ سوچو کہ خدا حابل سے بات کر رہا ہے اس کے ضمیر کے وسیلے سے، اور اس نے سنا اور اپنے کاموں کو سیدھا کیا، اور وہ راست بازی کی لائف جینے لگا۔ کلام خدا جب پطرس کی معرفت یہ کہتی ہے کہ تمہیں راست بازی کی وجہ سے دکھ سہنا پڑے گا تو تم مبارک ہوگے، اور آپ یہ سوچو اس دنیا میں ایک ایسی فیملی نے جب جنم لیا اور وہ شروعات دنیا میں ہوئی ان کی، وہ حصہ جو جا کر یسوع مسیح کے بعد بھی جا کر لکھوایا گیا، آپ یہ سوچو اس کی جو ترتیب تھی یا اس کا جو عمل تھا، وہ تو ہم حابل کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے راست بازی کی وجہ سے تمہیں پرسیکیوشن سہن کرنا پڑے گا، اور اس نے کیا۔ اور سوچو اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں، اپنے ہی بڑے بھائی کے ہاتھوں وہ مار دیا گیا۔ بائبل کہتی ہے وہ اتارا تو زمین میں گیا لیکن پہنچایا آسمان میں گیا، کیونکہ خدا اس کی معرفت آج بھی کلام کرتا ہے۔ کس کی معرفت بولیے؟ حابل کی معرفت ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل جب پرچار کرتی ہے تو یہ بھی صاف بتاتی ہے کہ اس دھرتی پہ سب سے پہلے راست بازی کی لائف جینے کی جس بندے نے شروعات کی، پرسیکیوشن تب بھی اس کے ساتھ تھا، پرسیکیوشن آج بھی ساتھ ہے، اور کبھی بھی میں نے کہا خدا نے ان کو الگ نہیں رکھا۔ حابل بائبل کہتی ہے اپنے ہی پریوار میں دکھ اٹھا کر بھی وہ سیدھا رہا، اور اپنے کاموں کی وجہ سے بائبل کہتی ہے وہ مارا تو گیا، لیکن اس نے یہ جانا کہ یہ مبارک حالی کی بات ہے، یہ دکھ کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ ایک ورس پڑھیں گے، پہلا پطرس 4:15 کو دیکھیے، پہلا پطرس 4 اس کی 15 کو، تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے۔ 16 لیکن اگر کوئی مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی کیا کرے؟ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ اس بات سے ڈریے کہ خدا ہمیں قرض کرے، اس بات سے ہم ڈریں کہ خدا ہمیں لعنت دے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے خونی ہو کر، چور ہو کر، بدکار ہو کر دکھ نہ پاؤ، کیونکہ اس میں سوائے رسوائی، ذلت اور شرمندگی کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر مسیحی ہونے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ
تو کہا اسے خدا کے حضور تمجید کی بات سمجھو، خدا کو گلوریفائی کرو کہ تو نے میرے راست بازی کے کاموں کے کر کے میری زندگی پہ یہ ستاو آنے دیا، یہ دکھ آنے دیا۔ ایک چیز مجھے بتائیے، ان دو بھائیوں میں کیا صرف ہابل پر دکھ آیا، کیا قائن پر نہیں آیا؟ بولیے آیا کہ نہیں آیا؟ ہابل پر آیا راست بازی کے کاموں کی وجہ سے، اور قائن پر اپنے برے کاموں کی وجہ سے۔ پڑھیے بائبل کہتی ہے پیدائش 4 باب کی 16 ورس میں، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ 11ویں ورس میں لکھا ہے، اب تو زمین کی طرف سے لامتی ہوا، نمبر 1۔ 12ویں ورس میں نمبر 2، زمین تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، نمبر 3، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ رہے گا۔ کاش تو بائبل کہتی ہے قائن پر بھی آیا، پرسیکیوشن تو قائن پر بھی آیا، ستاو تو قائن کو بھی سہنا پڑا۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ اگر تم نے خون کر کے، چوری کر کے دکھ اٹھایا تو کیا پایا؟ لیکن اگر تم نے مسیح کی وجہ سے کہاں دکھ اٹھایا تو شرماؤ نہیں، اور خدا کی کیا کرو؟ تمجید کرو۔ بائبل میں جو سٹوری ہم سیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ان دونوں کی زندگی پر دکھ تو آیا، لیکن ایک پر خدا کی طرف سے، کیونکہ وہ راست بازی میں جی رہا تھا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں دکھ آنا بڑی بات نہیں ہے، بڑی پرابلم نہیں ہے، بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھ نہ پائیں کہ دکھ آ کہاں سے رہا ہے۔ ہابل کی لائف میں دکھ کہاں سے آیا؟ خدا کی طرف سے۔ تو کیوں آیا؟ کیونکہ وہ رائچسنس میں، گاڈلینس میں جی رہا تھا۔ اب یہ سوچو، اس کی زندگی میں اگرچہ جسمانی موت آئی، لیکن اسے خدا کی حضوری میں اجر یہ دیا گیا کہ وہ خدا کی حضوری میں پہنچا دیا گیا، اور خدا اس کے کردار میں آج بھی کلیسیاؤں سے بات کرتا ہے۔ اور ہابل بائبل کہتی خدا کی نگاہ میں سرخرو ٹھہرا، لیکن قائن کی لائف کو پڑھیے، قائن کی لائف میں دکھ آیا، پر آیا بائبل کہتی اس کے پاپوں کے کر کے، اور سورس شیطان تھا، کیونکہ شیطان اسے یہ کروا رہا تھا۔ اور بائبل کہتی خدا کی طرف سے یہ لعنت دی گئی، 3 طرح کا قرض اس پر ہوا۔ ہم 4 باب میں جب پڑھ چکے ہیں، تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے۔ ہم اجر چاہتے گئے، ہم برکت چاہتے گئے، ہم خوشحالی چاہتے گئے، ہم بائبل کے اندر ایسی جگہ پر لائے جا چکے گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے کہ اگر میری لائف پر دکھ نہیں آئے تو سوال کریے کیوں نہیں آئے؟ کیا لکھا ہے؟ مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے۔ آج زیادہ تر لوگ اپنے اسکول میں، اپنے کالجز میں، یونیورسٹی میں یا کسی آفس میں اپنا مسیحی ہونا چھپاتے ہیں، اور جو ظاہر بھی کرتے ہیں انہیں دکھ ملتا ہے، ان سے جیلسی کی جاتی ہے۔ اگر وہ پروموشن کے لیے ڈیزرو کرتے گئے تو کرسچن ہونے کی وجہ سے رکی رہتی ہے۔ بائبل کہتی ہے تم شرماؤ یا تم اس میں عزت کی بات سمجھو؟ کیا کرو؟ اس میں عزت کی بات سمجھو۔ آخری ورس پڑھیے، پہلا پترس 2 باب کی 20 اور اس کی 21 ورس کو پڑھیے۔ پہلا پترس 2 باب اس کی 20ویں اور اس کی 21ویں ورس کو دیکھیے۔ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے موقع کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو اور صبر کرتے ہو تو کیا لکھا ہے؟ خدا کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ پسندیدہ ہے۔ پہلی ورس کیا کہتی ہے؟ راست بازی کی خاطر دکھ سہتے ہو تو تم مبارک ہو، ایسا پڑھا آپ نے۔ اب دوسری ورس اسی سے میچ کھاتی، یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے نیکی کر کے، بھلے کام کر کے، بائبل کہتی ہے دکھ پائے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ پسندیدہ۔ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔
इसलिए रास्तबाजी की खातर परसिक्यूशन सहने की बड़ी बाइबल कहती कदर है खुदा की निगाह में। अगर दुख हमने पाप करके हासिल किए, क्योंकि लिखा है मौके खाए और सब्र किया, हमने गुनाह किया और सब्र किया क्योंकि हमें सजा मिली उसकी, तो क्या सब्र किया, क्या फख्र कमाया हमने। अगर वही चीजें हमने रास्तबाजी के कामों की खातर अपनी जिंदगी में आने दी, तो बाइबल कहती है ये खुदा की नजर में पसंदीदा है और इसका बड़ा अजर है खुदा की तरफ से। सब बोलो हालेलुया, आमीन। आइए हम इसके साथ अपने सिरों को झुकाते हैं और इस चीज को अपनी जिंदगी में सच्चे तौर पर कबूल कीजिए कि राइचसनेस को खुदा ने परसिक्यूशन से कभी अलग नहीं किया। और धरती का एक ऐसा आदमी जिसने सबसे पहले परसिक्यूशन को जीना शुरू किया, उसने राइचसनेस को जीना शुरू किया। बाइबल कहती है सताव उस पर भी आया, अगरचे ये वर्सेस बाद में लिखी गई, लेकिन ये सोचो अमली तौर पर तो ये वहां पर मौजूद थी। हाबल के साथ ये सब कुछ हुआ, आज भी ये होता है, लेकिन आखिरी हदायत जरूर सुनिए। वहां पर लिखा है ना इनसे डरो और ना इनसे घबराओ, क्योंकि ये हमें रोकने के लिए है, ये हमारी दुआया लाइफ को हिलाने के लिए है, ये हमें हौसला अफजाई नहीं देती, हौसला शिकनी करती है। आइए अपने सर झुकाएंगे। और अगर आप सताव में हो, अगर आप परसिक्यूशन में हो, अगर आप दुख में हो, इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करो कि खुदावन मैं भले कामों की वजह से सताया जा रहा हूं, खुदावन मैं नेकोकारी की वजह से, मैं रास्तबाजी की वजह से, धार्मिकता की वजह से खुदावन ये सब सहन कर रहा हूं, क्योंकि तूने खुदावन कभी भी रास्तबाजी को दुख से अलग नहीं किया। और खुदावन मैं इन चीजों को अपनी जिंदगी में खुले तौर पर कबूल करता हूं, क्योंकि ये मुझे प्रमोट करने के लिए है, ये मेरी गवाही के लिए है, ये मेरी बढ़ोतरी के लिए है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो, मेरे साथ अपने पांव पर खड़े हो। और जब रास्तबाजी की बात आप करते गए तो बाइबल उसके बदले में दुख की बात करती है, और बाइबल ये भी कहती है मत घबराना, क्योंकि हमारी बुलाहट ये है, हमारी कॉलिंग ये है। बाइबल तो साफ कहती है जब यीशु मसीह ने खुद दुख उठाकर हमें एक नमूना दे दिया, तो क्या हम उसकी पैरवी ना करें? बोलिए करें कि ना करें? हम उसकी पैरवी करें। आइए आज का कलाम आपको हौसला बख्शे, आज का कलाम आपको कुव्वत अता करे, आपके लिए फजल को जारी करे। आप में से जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी जो मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पर इस सरमन को सुन रखे हैं, मैं हर एक के लिए मर्दे खुदा होने के नाते ये चाहता हूं कि मेरा खुदा अपने फजल को जारी करे, अब अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओ, अपने हालात को फेस कर पाओ, हर तरह के परसिक्यूशन से लड़ो और जीतो, और खुदा ऐसी स्ट्रेंथ को जारी करे। आप गवाही के साथ आओ, यीशु के नाम में आप गवाही के साथ आओ। आपके रोने के दिन खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। और मेरा खुदा आज के सरमन के वसीले से आपके लिए हेवन को खोले और बरकतों को जारी करे, बरकतों को जारी करे, गवाहियों को जारी करे, सुख की नदियों को जारी करे, खुशहाली को जारी करे। यीशु मसीह के कादर और पवित्र नाम से ये मैसेज आपकी जिंदगी के अंदर आपको ऐसा बनाए कि आप हमेशा उसमें अड़े और खड़े रहो। सबरी हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।